الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. دوسرے اشرے کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. میں اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس دوسرے عشرے کے اندر جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں نا، ہر روز بار بار پڑھ رہے ہیں، آج اسی دعا کے فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ استغفار ہے. سورۃ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے. معافی مانگنے کی دیر ہے، اللہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ مانگتا ہوں. ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوں سے بچ سکتے ہو. پوچھنے لگا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس آنکھ کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا. یعنی جو کثرت سے استغفار کرے گا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگنا ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر مشکل اس کی دور کر دیتا ہے، اور رزق تو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دعا اس لیے بار بار پڑھاتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو یاد ہو جائے، اور اس کو کثرت سے پڑھنا بھی ہے. صرف رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر نہیں بلکہ پورے رمضان کے اندر پڑھیں اور پوری زندگی اس کو پڑھیں. رمضان کے علاوہ بھی اس کو پڑھیں، ساری زندگی اس کو پڑھتے رہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت خشک سالی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت جو ہے نا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت جو ہے نا پیداوار میں کمی ہے، یعنی فصلیں صحیح نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، فقر و فاقہ، غریبی، محتاجی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کی وجہ بھی مختلف تھی، لیکن آپ نے اس کا حل ایک ہی بتایا۔ تو انہوں نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، اس کے بدلے میں کیا عطا فرماتا ہے؟ اس کے بدلے میں یہ عطا فرماتا ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، اللہ اس کے بدلے میں کیا انعامات دیتا ہے؟ 4 قسم کے انعامات ہیں اللہ کے پاس۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ ان پر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال و دولت سے نوازے گا۔ مال و دولت ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس پیسہ ہو، ٹھیک ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان آیات کے اندر دوسرا انعام یہ ہے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ مال و دولت سے نوازے گا۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَبَنِينَ، اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اولاد میں جو انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، وَبَنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میں بیٹے سے نوازوں گا، اولاد کے اندر بھی بیٹے ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دنیا کے اندر تمہاری فصلیں جو ہے نا وہ بہتر کر دوں گا۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آخرت کے اندر ہر چیز کی نہریں ہی نہریں ہوں۔ یہ 4 قسم کے انعامات اللہ نے کس کے بدلے میں عطا فرمائے ہیں؟ فرمایا کہ جو اپنے رب سے استغفار کرے گا، اپنے رب سے معافی مانگتا رہے گا، اپنے رب سے اپنی بخشش مانگتا رہے گا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے گا، اللہ اس کے بدلے میں یہ 4 انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔